بابن تقضی الحائض مناسک کلہا الا الطواف بالبیت، تقضی پورے کرے گی الحائض و حائضہ عورت المناسک مناسک حج کلہا سارے کے سارے الا الطواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا بأس کوئی حرج نہیں ان تقرأ الآیہ کہ عورت ایک آیت پڑھ لے قرآن کی، یعنی عورت اگر کوئی آیت قرآن کی پوری پڑھ لیتی ہے حیض کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں۔ ولم یرا ابن عباس، اور نہیں سمجھتے ابن عباس بالقراءۃ قرات کرنا للجنب جنبی کے لیے بأسن اس میں کوئی حرج، یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے یا پیریڈز کے دنوں میں تو ابن عباس کی رائے کیا ہے اس میں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ ذکر کرتے اللہ تعالی کا ہر وقت میں۔ وقالت ام عطیہ، اور ام عطیہ کہتی ہیں کننا نؤمر ہمیں حکم دیا جاتا ان نخرجا کہ ہم نکالے الحیدہ حیض والی عورتوں کو فیکبرنا تو وہ تکبیر پڑھیں بتکبیرہم ان کی تکبیر جیسی ویدعونا اور دعا کریں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں، کس کے لیے؟ نماز عید کے لیے، جو حالت حیض میں ہوں۔ حالانکہ عورت کو نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن کیوں لے کے جائیں؟ فیکبرنا کہ وہ بھی کچھ تکبیریں پڑھ لیں، کیونکہ نماز سے پہلے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ حالت حیض حالت جنابت ہے، اور حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی۔ گویا رخصت ہے عورت کے لیے کہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر کر لے۔ بہت سی عورتیں یہ پوچھتی ہیں نا کہ پیریڈز میں کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا تسبیح کر سکتے ہیں؟ تو یہی بات جو ہے یہ اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا خواتین کو کہ ان بچیوں کو بھی لے کے جائیں جو حیض کی حالت میں ہو، وہ گھر نہ بیٹھی رہیں عید کے دن، وہ بھی نکلیں تھوڑے عید کا نظارہ دیکھیں، اور کیا کریں؟ یکبرنا تکبیر پڑھیں بتکبیرہم اپنی تکبیر کو، ویدعونا اور دعا میں شریک ہوں، یعنی دعا کریں یا دعا میں شریک ہوں۔ تو گویا عورت حالت حیض میں دعا کر سکتی ہے اور دعا میں شریک بھی ہو سکتی ہے، یا ذکر کی مجلس میں شریک ہو سکتی، کیونکہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کی یا عبادت کی مجلس ہے۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاص طور پر اس لیے کہ عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ کھلی جگہ پر ہوتی ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوتی۔ تو عورتیں، باقی لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کھلی جگہ ہے تو جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی نماز پڑھنے والوں کے پاس جا کے بیٹھ سکتی ہیں کہ جب وہ دعا مانگے تو یہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ یعنی صرف نماز نہیں پڑھے گی، تکبیر بھی کہے گی اور دعا بھی کہے گی، تو صرف ایک چیز منع ہے اور وہ کیا ہے؟ نماز۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں اخبرنی ابو سفیان کہ مجھے خبر دی ابو سفیان نے ان ہرقل کہ ہرقل نے دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب منگوائی، یعنی خط، کتاب یہاں بمعنی خط ہے۔ فقرأہ اس کو پڑھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ایک کافر جو غسل جنابت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بسم اللہ اور آیت لکھ کے بھیجی اور اس نے پڑھ لی تو ایک مسلمان کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ٹھیک ہے۔ وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حیض آ گیا، فنسکت المناسک کلہا، نسکت تو مناسک پورے کیے، مناسک کلہا سارے کے سارے مناسک، تو انہوں نے مناسک حج سارے کے سارے ادا کیے، غیر الطواف بالبیت سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ولا تصلی اور نہ نماز پڑھی، یعنی حضرت عائشہ نے کیا نہ کیا؟ طواف نہ کیا اور نماز نہ پڑھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو کام حالت حیض میں منع ہیں،
وقال الحکم، لیکن باقی جیسے کنکریاں مارنا ہے، رمی کرنا، تو رمی کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماری جاتی، تو اس کا مطلب ہے وہاں تکبیر بھی پڑھی ہوگی انہوں نے. اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہنا جو ہے یہ بھی حج کا ایک حصہ ہے، تلبیہ پڑھنا، تو وہ بھی اس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی ذکر وغیرہ سب کر سکتی ہے، حج کی حالت میں طواف اور نماز نہیں. وقال الحکم، اور حکم بن عتیبہ نے کہا انی لأذبح وانا جنب، میں ذبح کر لیتا ہوں حالانکہ میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں. اور یہ ذبح کا کیا تعلق ہے اس سے کہ اس کے شروع میں بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس چیز کو، اس گوشت کو مت کھاؤ. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور وہ اللہ کا نام لیتے تھے جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر جنابت کی حالت میں کوئی شخص صبح اٹھ رہا ہے نیند سے، تو کیا وہ نیند سے صبح اٹھ کر اللہ کے نام کو نہیں لے گا، وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ یا باتھ روم سے نکل رہا ہے تو وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ ہر چیز میں تو اللہ کا ذکر موجود ہے. تو زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کہ ایک مخصوص طریقے پر عبادت جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اسی طرح یہ ابن عباس کی جو انہوں نے یہاں رائے دی کہ ابن عباس جو تھے وہ اس کا جواز دیتے تھے، اور اس کا جواز ان کے پاس کیا تھا؟ وہ ہرقل کی طرف لکھا جانے والا خط. اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور روایت آتی کہ وہ حالت جنابت میں بعض اوقات قرآن کی آیات پڑھ لیا کرتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں اس سے زیادہ ہے. اب یہ اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرے اندر اس سے زیادہ قرآن ہے جو میری زبان پر ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پیٹ کے اندر اس سے زیادہ غلاظت ہے جو جنابت کی حالت میں کسی کو لاحق ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا معنی یہ تھا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. لا نذکر الا الحج، کہ نہیں ہم ذکر کرتے تھے مگر حج کا. یعنی ہم سب حج کا ذکر، وہ کیا ہے حج کا ذکر؟ ایک تو تلبیہ ہے، اور یہاں پر نذکر کا معنی ہے نہیں ہمیں کچھ یاد تھا مگر حج، یعنی نیت تھی. یہ مراد یہ نذکر کے نیچے آپ نیت لکھ لیں، نہ ہم نیت کیے ہوئے تھے مگر حج کی، یعنی ہمارا مکہ جانے کا کوئی اور تجارت یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ تھا بلکہ صرف حج تھا. فلما جئنا صرفا، جب ہم صرف کے مقام پر آئے، تمستو، تو مجھے حیض آ گیا. اب یہ تیسرا لفظ ہے، حیض، نفاس اور تمس. تمس کہتے ہیں حیض کی ابتدا. مجھے حیض شروع ہو گیا. فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی. فقال، آپ نے پوچھا ما یبکی کی، کیا چیز تجھے رلا رہی ہے؟ قلت، تو میں نے کہا لوددت، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، واللہ اللہ کی قسم، انی لم احج العام، کہ میں نہ حج کرتی اس سال، کیونکہ انہیں شک تھا کہ وہ حج کے دوران پاک نہ رہ سکیں گی. قال لعلک نفستی، تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا شاید کہ تجھے حیض شروع ہو گیا. قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال، آپ نے فرمایا فإن ذلک شیء، کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس میں تمہارا کیا قصور ہے، یا اس پر رونے کی کیا بات ہے، یا اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتبہ اللہ علی بنات آدم، جسے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یعنی ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، ان کا اس میں کیا گناہ؟ فافعلی، تو کرو، ما یفعل الحاج، جو بھی حاجی کرتا ہے، غیرہ سوائے اس کے، اللہ تطوفی بالبیت، کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو. جو یہ واضح کرتی ہے اس بات کو کہ پاک ہو کے تمہیں طواف کرنا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دو کام نہ کیے جائیں، ایک عرفہ میں حاضری، عرفات میں، اور دوسری طواف افاضہ. یعنی جب تک کہ یہ طواف نہ کیا جائے اس وقت تک حج نہیں ہوتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تطہری،
پاک ہو کر تم طواف کرنا، یعنی طواف کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جہالت کے ساتھ بہت سی خواتین حج کرنے کو جاتی ہیں، اور میرے اپنے کانوں نے سنا کہ وہ پیریڈز کی حالت میں گئیں اور ابتدا میں وہ چند دن جو تھے وہ اسی حال میں گزرے، پھر منا عرفات کر کے وہیں سے ان کو جو معلم ہوتے ہیں وہ ان کو لے گئے مدینہ، اور پھر جب واپس آئیں تو انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اور انہوں نے وہاں حج کی نیت کا طواف ہی نہیں کیا ہوا تھا، تو حج ہی نہیں ہوا۔ یعنی دو کام یہ فرض ہیں، باقی چیزیں واجب سنت کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان دو کاموں میں سے ایک چھوڑ دے، عرفات کے دن حاضر نہ ہو اور طواف افاضہ نہ کرے، تو حج ہی نہیں۔ یہ دونوں لازم ہیں۔ اب طواف افاضہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ ذو الحج کے اخیر تک کیا جا سکتا ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ 10ویں کو کر لیا جائے واپس آ کے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جب تک پاک نہیں ہوتا یا جب تک اس کا عذر یا بیماری مثلا ختم نہیں ہوتی تو وہ طواف ڈیلے کر سکتا ہے۔ لیکن کب تک ڈیلے کر سکتے؟ ذو الحج کے آخر تک۔ اگر ذو الحج ختم ہو گیا تو طواف مس ہو گیا اور حج کا فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے ایسی تمام باتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہاں بعد میں کیا جائے، وہ سارے دن گزر جائیں حج کے پھر کیا جائے، لیکن اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ طریقہ بتا رہے۔ باب الاستحاضہ، استحاضہ کا بیان۔ ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ ہوتا ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں حیض کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی خون آتا رہتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا قالت، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، قالت فاطمہ بنت ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، میں کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں، کیا نماز چھوڑے رکھوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالکی، بے شک یہ چیز، ارقن ایک رگ ہے، ولیس بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، یعنی یہ ایک رگ ہے جو پھٹتی ہے جس سے خون نکلتا ہے، اس کا منبع یا سورس وہ نہیں جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، پھر جب تمہارا حیض آ جائے، یعنی وہ دن آ جائیں، یا حیض کا خون جو ہے اپنے رنگ اور اپنے طبیعت کے اعتبار سے، اسمیل کے اعتبار سے دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ان دنوں کو پہچانو اور صرف ان دنوں میں فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، نماز چھوڑو۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، کہ اگر سارا مہینہ کچھ نہ کچھ ڈسچارج ہوتا ہی رہتا ہے تو اس صورت میں سارا مہینہ نہیں نماز چھوڑ سکتے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سب خواتین کے جاننے کا، کیونکہ بہت سے لوگ اس جہالت میں نماز جیسے فرض سے غافل رہتے ہیں۔ تو صرف کتنے دن نماز چھوڑی جائے گی؟ جو اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایک عورت کی عادت تھی، یعنی اگر اس کے 5 دن کی عادت تھی تو 5 دن ہی وہ نماز چھوڑے گی، اور 5ویں دن نہائے گی، اور اس کے بعد اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی بھی رہی تو وہ پیریڈ شمار نہیں ہوں گے، وہ بیماری شمار ہوگی، اور اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، پھر جب چلا جائے اس کا اندازہ، کس کا اندازہ؟ یعنی ان حیض کے دنوں کا، جتنے دن تمہارے پہلے عادت کے تھے، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنا خون دھو لو، وَصَلِّي، اور نماز پڑھ لو۔ تو وَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنا خون صاف کر لو، یعنی نیا پیڈ رکھ لو، یا یہ کہ نئی طرح طہارت حاصل کر کے پھر اپنی نماز شروع کر لو۔ سوال ہے کہ کیا غسل جنابت کی چھینٹوں سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ اصل بات ہے نجاست سے جسم ناپاک ہوتا ہے۔ مثلاً آپ پیریڈز کی حالت میں اور آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، تو آپ کے آٹا اور پانی سے جو ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست والا ہاتھ آپ پانی میں ڈال دیتی ہیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر عورت احتلام میں منی دیکھے تو کیا تب بھی نہائے یا نہ نہائے؟ دیکھیں کہ واضح حدیث ہے کہ اذا رأت الماء، یعنی اگر صرف خواب دیکھی ہے اور کوئی ڈسچارج نہیں ہوا تو ایسی صورت میں نہانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ڈسچارج یا پانی دیکھتی ہے تو پھر وہ نہائے گی،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر استغفار پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں تو خواب میں نہایت ہی فضول گندا خواب آ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی نہانا پڑے گا؟ اب تک تو نہیں نہاتے، کیونکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ رات تو ہماری نیت صاف تھی. اس کا نیت سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسی چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے اور آپ اٹھنے کے بعد اگر اپنے جسم پر تری محسوس کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو گیلا محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ نہا لیجیے. اور اگر کپڑے گیلے نہیں ہوئے تو اس صورت میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف استنجا کر کے وضو کر لینا کافی ہوگا. جیسا کہ حضور کا بیان ہے کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، کیا اس کا مطلب یہ کہ کافر نجس ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کیا وہ ہمارے مذہبی جماعتوں جگہوں میں نہیں آ سکتے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. وہ نجاست حکمی نجاست ہے، مراد عقیدے کی نجاست ہے، جسم کی نجاست نہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی عیسائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے کہ یہ ناپاک ہیں. اسی تصور سے تو معاملہ گڑبڑ ہوا اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کرسچن عورت روٹی پکاتی ہے اور قرآن میں تو لکھا ہے مشرک نجس ہیں، یہ کافر، تو کیا وہ نہ پکائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی عورت کے گھر سے کیا کیا تھا؟ وضو کیا تھا پانی لے کر. تو اگر وہ نجس ہے اور ان کا پانی بھی نجس تو وضو تو نہ ہوا. تو وہ نجاست کون سی ہے؟ حکمی نجاست ہے، یعنی فزیکل نہیں ہے، صرف تھیوریٹیکل ہے ایک طرح سے. ہم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں. یقیناً وہ ایک مکمل نیچرل زندگی گزارتے تھے. کیا ان سب باتوں کے جاننے کے بعد ان لوگوں کے خیالات کی نفی نہیں ہو جاتی جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نور تھے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کوٹ کریں کہ جی وہ فلاں کہہ رہی تھی کہ وہ کیا تھے اور کیا نہ تھے. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو غلط یا درست ثابت نہیں کرنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ایک انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے. اگر فرشتوں جیسی کرنی تھی تو پھر ہمارے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے نا. مشکل یہیں سے شروع ہوئی جب بہت غلو بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا بنا دیا گیا تو پھر ہم نے صرف ان کو عقیدت ہی کی نظر سے دیکھا، ایک نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا تھا اس نظر سے نہ دیکھا، جس کے نتیجے میں اس طرح کی احادیث جو اب آپ نے پڑھی اس سے بہت سے لوگ کہ یہ تو اس طرح کی باتیں اس میں دیکھیں، یہ حدیث ہے، یہ تو آپ کے احترام کے خلاف ہے. اگر آپ ان کو ایک بہترین انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک نیچرل وے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کے اندر کوئی ملال نہیں آئے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کوئی کمی نہیں بلکہ عقیدت اور بڑھے گی کہ کتنا احسان ہے ہم پر کہ اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے ہمیں ہر پہلو سمجھا دیا. لیکن مجھے اطلاع ملتی رہتی ہے بعض اوقات کے لوگ اس مجلس جو امانت کی مجلس ہے یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے تو بعض اوقات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے حدیث میں، اس طرح کی بے حیائی کی باتیں مثلا. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ مجھ پہ بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے دین بھیجا ہے اور کس کی طرف سے یہ سب کچھ آیا ہے اور یہ سب کچھ کس لیے آیا ہے. اور اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض مجھ سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہے. اور پھر سوچ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا معنی کیا ہے اور اس کا جواب آپ اپنے لیے بھی سوچ رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ناگوار لگتی ہے یا میرے الفاظ میں کوئی ایسی غلطی ہے تو پلیز وہ مجھے ہی کو بتایا کریں، باہر ڈسکس کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اگر غسل جنابت سے پہلے مہندی لگی ہوئی ہو اور پھر غسل کیا جائے تو غسل ہو جائے گا، اس سے پاکی میں فرق تو نہیں آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا. ان کو شاید خیال اس لیے آیا کہ مہندی سے بالوں میں کلر آ جاتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ بال ناپاکی کی حالت میں اگر ڈائے ہو جاتے ہیں تو کیا پھر وہ دھلنے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ یہ جو کلر ہے وہ پانی کو مانے نہیں، یعنی پانی میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بلا وجہ خارج ہونے والی تری مزی کہلاتی ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں. کیا عورتوں کی یہ تری لکوریا کہلاتی؟ نہیں، لکوریا ایک بیماری کا نام ہے. بیماری کی کوئی سبب یا ریزن ہو سکتی ہے، لیکن جو مزی ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے. مزی عموماً شہوانی خیالات سے ہوتی ہے. یہ اب مجھے بہت واضح کرنا پڑ رہا کیونکہ بہت سے سوال اسی قسم کے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس مشکل کو کہ کسی سے بھی پوچھ نہیں سکتے اور پھر ہر وقت کنفیوژن، اور اگر گلٹی کانشیس موجود ہے کہ پتہ نہیں اب نہانا چاہیے تھا اور نہائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوئی یا نہیں. اس لیے کیونکہ دین کی بات کو واضح کرنے میں اگر اس طرح کے اوٹ رہ جائے تو شاید مسئلہ پھر واضح نہ ہو.
تو اس میں یہ ہے کہ اب شاید اس میرے لفظ کے بولنے سے آپ کو اس میں ڈفرنس پتہ چل گیا ہو. اگر یہ کہ شادی کے بعد خاوند دن میں کسی بھی وقت ٹچ کرے گا تو کیا نہا کر نماز پڑھنی ہوگی؟ جنابت سے متعلق جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو کبھی نہیں سنے تھے، اس لیے یہ بات پڑھتے وقت حیرانگی ہوتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا. میرے خیال میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. بات آپ کی درست ہے، لیکن جلد یا بدیر یہ سب الفاظ آپ کو سننے ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں. اگر آج نہیں تو کل بھی آپ کو پتہ چلنا ہے، اور اگر آج پتہ چل رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہر شخص کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے جب ایک دن اس کے لیے یہ سب باتیں نئی ہوتی ہیں اور اس کو پتہ چلتی ہیں. اور عموماً اگر پتہ چلتے وقت صحیح طور پر اس میں تعلیم نہ ہو تو انسان کا بہت سی غلط طریقوں یا چیزوں میں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے. اس لیے اگر ابھی سمجھنے کی ضرورت نہ محسوس کرے، لیکن شادی سے پہلے کم از کم ضرور ان کو سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے دین کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی بہتر طور پر کر سکیں. کیا آج کل جو کیمیکل ڈائی بالوں پر لگایا جاتا ہے اس سے غسل صحیح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہیئر ڈائی بھی بالوں پر ایک کوٹنگ کر دیتا ہے. اس میں یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کوٹنگ کس حد تک ہوتی ہے. اگر وہ صرف رنگ ہے، پانی کو اندر جانے میں منع نہیں کرتا یہ رنگ، تو اس صورت میں تو اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ کوٹنگ اس نے کی بھی ہے اور صرف بالوں کی حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں. اصل چیز ہے بالوں کی جڑوں کا اور سکن کا گیلا ہونا. اگر وہ گیلی ہو جاتی ہیں تو ڈائی سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ گیلی نہیں ہوتی اور سر کے اوپر کچھ اس طرح کا پینٹ وغیرہ لگ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا کہ یہ کلرز جو ہیں یہ پینٹ کی نوعیت رکھتے ہیں یا صرف رنگ کی رکھتے ہیں. اگر رنگ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پینٹ ہے تو اس صورت میں اگر سکن کو ٹچ کر گیا تو اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا. جب ہم پر غسل واجب نہ ہو لیکن ویسے ہی جو ہم نارمل روٹین کا نہاتے ہیں لیکن اس میں بال گیلے نہیں کرتے، یعنی سر نہیں دھوتے مراد ہے، اگر اس غسل میں ہم وضو کے اعضاء ترتیب سے دھوئیں اور بال خشک ہی رہیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو دوبارہ نہیں کرنا ہوگا اگر آپ نے مسح کیا. اور اگر بالکل ہی سر کو ٹچ نہیں کیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو میں سر کا مسح فرض ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے. کیا جنبی خاتون غسل سے پہلے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ پلا تو سکتی ہے لیکن نہیں پلانا چاہیے. اگر بہت مشقت ہو تو پھر اور بات ہے، کیونکہ پاک اور ناپاک جسم کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. اور صحابیات اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھیں کہ دودھ پلانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرتی تھی. لیکن اگر کوئی بھی صورت ممکن نہ ہو اور بچہ چیخ چلا رہا اور کچھ اور کھا نہ سکتا ہو یا بیمار ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ پلا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں خود اس میں کامیاب ہوئی ہوں پورے 2 سال دودھ پلانے کے باوجود. کیونکہ جب آپ کو یہ بات عزیز ہو کہ آپ کا بچہ ایک اچھا صالح تربیت یافتہ دین سے محبت رکھنے والا ہو تو پھر آپ اپنے لیے کچھ قربانیاں کر لیتے ہیں، اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ضرور دیتے ہیں اور بچوں کو بھی بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں. لیکن حرام نہیں ہے، افضل ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. اسی طرح یہ سوال پھر آیا ہے کہ if it is not a waste of time, could you please repeat the difference between money and mazi? I am not clear about them. اس میں آپ دیکھیں کہ منی وہ مادہ ہے جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ منی کا اخراج جو ہے وہ دفق کے ساتھ ہوتا ہے، مما ان دافق کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے. لیکن مزی جو ہے وہ عام رطوبت ہے. عام رطوبت ایک لیکوریا ہے اور ایک مزی ہے. لیکوریا جو ہے یا عام جو نارمل ڈسچارج ہوتا ہے وہ بغیر انسان کو احساس ہوئے یا کھانے پینے کی کمی بیشی یا کسی بھی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح اور سیکریشنز جسم سے ہوتی رہتی ہیں. تو لیکوریا یا اس قسم کی جو ڈسچارج ہے، جو نارمل واٹری ڈسچارج ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن مزی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر کسی شہوانی خیال کا غلبہ ہو اور انسان ایک خاص قسم کے جسم کے اندر تحریک محسوس کرے اور اس سے پانی نکل آئے. لیکن اس پانی کے نکلنے سے، یعنی جسم میں شہوانی تحریک کے بعد صرف پانی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. غسل جو ہے وہ انٹرکورس کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس مادے کے نکلنے کے بعد جو تھک بھی ہوتا ہے اور عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے. امید ہے اب سمجھ آ گئی ہوگی. جنبی عورت کے غسل کے فرائض بیان کر دیجئے. کیا کلمے پڑھنا ضروری ہے نہاتے وقت؟ نہیں، نہاتے وقت کوئی بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اس سے منع کیا گیا کہ فرشتے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں جب انسان کا سطر کھلتا ہے، تو اس وقت ذکر نہ کیا جائے.
اس میں فرض میں جو بنیادی باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وضو نہ بھی کرے انسان تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، اور کلی کرنے میں بھی خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں تاکہ پانی اچھی طرح منہ سے گزر جائے، اور اسی طرح ناک کو بھی اچھی طرح. باقی یہ کہ استنجا وغیرہ کر کے ساری نجاست اتار لی جائے اور پورے جسم پر پانی پہنچایا جائے. پورے جسم پر پانی پہنچانا یا پورے جسم تک پانی پہنچانا کہ بالوں کے تمام جڑیں جو ہیں وہ بھی بھیگ جائیں، یہ نہایت ضروری. یعنی دو ہی فرض بنتے ہیں، ایک تو پورے جسم پہ پانی پہنچانا اور دوسرا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. اسی طرح یہاں پر کسی نے پوچھا ہے کہ I wanted to ask you about the PV per vaginal examination that is done by doctors. I know if it is performed it will break wuzu. نہیں، اگر آپ گلوز پہن کے کر رہے ہیں ایگزامینیشن تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بغیر کسی آڑ کے اس حصے کو ہاتھ لگایا جائے. اگر کپڑے یا گلو یا کسی ایسی چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو آپ کے وضو پہ کوئی حرج نہیں پڑے گا. بٹ ود the patient have to take bath غسل آفٹر اٹ، نہیں، پیشنٹ کو وضو کرنا پڑے گا، اسے بات نہیں لینا پڑے گا. کین شی ہیو دس ایگزامینیشن ڈیورنگ فاسٹنگ؟ جی ہاں، روزوں میں بھی پیشنٹ یہ ایگزامینیشن کروا سکتی ہے. اس میں روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ روزے جس چیز سے ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر سے بطن میں کوئی چیز جائے، اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے. بطن کے علاوہ اگر جیسے آپ کان میں تیل ڈال لیتے ہیں یا سرما لگا لیتے ہیں تو اس صورت میں، یا بعض اوقات وہ جو سانس کے لیے انہیلر وہ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ انہیلر پیٹ میں اگر جاتا ہے تو پھر تو روزہ نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ صرف لنگز میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی اجازت ملتی. اسی طرح ویکسینیشن جو ہے چونکہ وہ پیٹ میں نہیں جاتی اس لیے ٹیکا وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے. ہاں، وہ جس سے انرجی ملتی ہو طاقت کے وہ نہیں لگائے جا سکتے، بغرض علاج اس طرح کی چیز کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے تو پچھنے بھی کیا ہے، ایک طرح سے انجیکشن ہے ایک طرح کا. حدیث 203 میں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ حیض ہمیشہ سے عورتوں کے ساتھ تھا تو حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود نے آپ کے خلاف کیوں ایک بات کہہ ڈالی؟ خلاف نہیں کی، بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرمائی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت موجود نہ ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ بعض اوقات حدیث بیان کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. تو حضرت عائشہ اعتراض کرتی ہے، ابو ہریرہ تم نے کہاں سے سن لی؟ جیلس بھی ہو جاتا نا انسان کہ تم مجھ سے زیادہ حدیث بیان کر رہے ہو، میں ان کی اہلیہ تھی. تو کہتے ہیں ہاں، تمہیں کنگھی پٹی اور زینت بہت سا علم حاصل کرنے سے روک دیتی تھی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زینت اور بناؤ سنگھار جو عورتوں کا ایک خاصہ ہے اور ایک پسندیدہ چیز بھی ہے، تم اس میں مصروف رہتی تھی، اور میں ابو ہریرہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتا تھا، اس لیے میں نے اس موقع پہ یہ سنی تھی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر بات جو آپ نے فرمائی وہ ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ تک پہنچ گئی ہو، کیونکہ وہاں کلاسز تو ایسا نہیں روز لگتی تھی، اور ایون اگر کلاس لگتی ہو تو سننے میں کچھ لوگ ایک بات کو مس بھی کر جاتے ہیں، ہوتا نا ایسے، بڑا نیچرل ہے کہ وہ ان سے وہ بات نہیں رہی، وہ کہتے اچھا یہ ہوئی تھی، میں نے تو خیال نہیں کیا اس وقت. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہو تو حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ نے یہ نہ سنی ہو یا ان کو نہ پہنچی ہو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارا علم یکا یک نہیں اکٹھا ہو گیا تھا، سٹیجز میں اکٹھا ہوا. جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے تو انہوں نے اپنا ایک اوپینین دے دیا جو ان کے اپنے کسی سورس آف انفارمیشن پر مبنی ہوگا. اس سے لازمی طور پر یہ بات نہیں نکلتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ کوئی بات جان بوجھ کے کی. یہ علم کی وسعت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. مثلا ایک چیز کے بارے میں میری رائے کچھ ہو اور آپ نے کہیں سے کچھ اور پڑھ رکھا اور آپ کی رائے کچھ ہو، تو کل کوئی تیسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو ڈاکٹر فرد کی شاگرد ہے وہ اپنی استاد کے خلاف بات کیوں کہتی ہیں. وہ خلاف والی بات نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ایک اوپینین ہے اور اس کا اپنا ایک سورس ہے. اور یہ ایسا ہونا جو ہے اگر آپ نیچرل ایک ویو لیں تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ہمیں اشکال اس لیے پیش آتا ہے کہ ہم وہ سب چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوئی بھی پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری اپوزٹ اور کنٹراڈکٹری اوپینین اس لیے لے آتے ہیں تاکہ علم کی وسعت کا پتہ چلے کہ یہ کیا سوچتا ہے اور یہ کیا سوچتا ہے، اور بعد میں اس میں سے ہم دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا سورس آف نالج وہی تھا وہی زیادہ درست ہے. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی انسان کی رائے کے درمیان ہمیں کوئی چیز چوز کرنی ہو تو کیا کریں؟ آپ کی بات کو لے لیں اور باقی کی چھوڑ دیں، خواہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا جماع، مباشرت و صحبت ایک ہی چیز کے نام ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جماع اور صحبت تو ایک چیز ہے، لیکن مباشرت صرف جسم کا جسم سے ٹچ کرنا ہے، اس میں سیکشل انٹرکورس نہیں۔ جماع اور صحبت انٹرکورس کا نام ہے۔ اور احتلام اور منی کیا ایک ہی چیز ہے؟ جی ہاں، احتلام نیند میں ہے اور دوسرا نیند کے بغیر ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت مجبوری کی وجہ سے طواف الوداع نہ کر سکے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ جی ہاں، ہو جائے گا۔ طواف الوداع جو ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض طواف افاضہ ہے جو منا سے واپسی پہ آپ کریں گے۔ الوداعی طواف وہ ہوتا ہے جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ مکہ کے حق کے طور پر۔ اگر کوئی پیریڈز میں ہے یا کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔